تھا. آج کی عورتوں کو یہ کسی نے بولا ہے کہ تم جو صرف 4 مہینے اور 14 دن کی جو عدت ہے تمہاری، اس میں بھی تمہیں نہانا منع نہیں ہے، آپ نہا سکتی ہیں، کپڑے اچھے پاک پہن سکتی ہو، پاک کپڑے پہنو، نمازیں پڑھ سکتی ہو، ذکر کر سکتی ہو، صرف غیر محرم کے سامنے نہیں جانا. گھر کے لوگوں کے سامنے پھر بھی جا سکتی ہو، غیر محرم جو باہر سے کوئی آئے اس کے سامنے عورت نہ جائے. بولو بھائی یہ نور ہے کہ نہیں ہے، اجالا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہے، اللہ تعالیٰ نے نور بھیجا نا، اجالا بھیجا. انسان دنیا میں اسلام جیسا پاکیزہ مذہب کوئی بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. یہ سفید چمڑیاں آپ لوگ دیکھتے ہیں نا انگریزوں کی، یہودی اور انگریزوں کو آپ دیکھتے ہیں نا کتنے گورے گورے ہوتے ہیں. خدا کی قسم تم کبھی ان کے سے قریب سے گزر جاؤ، یہ تو دور سے نظر آتے ہیں نا، قریب سے گزر جا ایسی بدبو آئے گی تمہیں کہ حد سے زیادہ بدبودار ہوتے ہیں. یہ نزدیک آپ ان کے نہیں جا سکتے، بدبو آئے گی ان میں سے. مسلمان کہیں سے بھی گزرے آپ کو اس میں سے بدبو نہیں آئے گی. پاک ہوتا ہے، غسل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پاکیزہ رہتا ہے، تو مسلمان جو ہے وہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس اپنا نور بھیجا اور پھر کتاب بھیجی، کتاب مبین مطلب قرآن شریف بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں راستے بتائے، تمہیں سکھایا، تمہیں پیدا ہونا سکھایا، تمہیں چلنا پھرنا سکھایا، تمہیں اٹھنا بیٹھنا سکھایا، تمہیں سونا جاگنا سکھایا، تمہیں ماں اور باپ کا ادب سکھایا، تمہیں بہن بھائیوں کا ادب سکھایا، تمہیں ہم نے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا، تمہیں ہم نے مرنے کا سلیقہ سکھایا، تمہیں دفنانے کا طریقہ بھی سکھایا سمجھایا، تمہیں ہم نے کیا کیا نہیں بتایا، کون سی ایسی چیز. تمہیں ہم نے سیاست بھی سکھائی، پاک سیاست. تمہیں ہم نے سچ بولنا سکھایا، جھوٹ سے پرہیز کروایا، تمہیں بغض اور حسد سے بچایا، تمہیں لالچ اور کینہ سے بچایا، تمہیں تکبر اور غرور سے تمہیں بچایا. غرض یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو میری طرف سے تمہارے لیے نہیں آئی. لہذا میرے بھائی، میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے. نور، اس میں بہت سے لوگ جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں جی نور نہیں، وہ تو بشر ہے، بشر ہے. تو بھائی بشر بھی تو نور ہو سکتا ہے نا، بشر بھی تو نور ہو سکتا ہے نا، کیوں نہیں ہو سکتا بشر؟ بشر تو اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا، ہمارے جیسا کر کے بنا کر بھیجا تاکہ ہم اس سے سیکھیں. کسی اور شکل میں بھیجتا تو پھر ہم کیسے اس کے ساتھ کیا سیکھتے ہم ان سے؟ لہذا نور جو ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں آپ یہ بتی بلب جل رہا ہے تو اس کا کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا آپ کو. رسول اللہ کا بھی سایہ نہیں تھا. آپ جدھر بھی جاتے تھے، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں؟ کون اس کا ثانی بن سکتا ہے جس کا سایہ نہ ہو؟ اور نور، جبرائیل علیہ السلام نور ہے، فرشتے سارے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو کہا کہ حضور میں آگے نہیں جا سکتا، اب آگے کا راستہ مجھے نہیں معلوم، اب آپ جائیں گے خود. حضور نے فرمایا میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے ساتھ چلیں.
بشر نور کو کہہ رہا ہے کہ میں ہوں نا، تم چلو آگے. ہاں، پھر بھی تھوڑا پہلی مرتبہ تھوڑا سا آگے گئے اور کہا کہ حضور بس اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، آگے میں جل جاؤں گا. اور پھر حضور خود ہی گئے. تو نور اور بشر کا جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی جھگڑا نہیں. اللہ جس چیز کو چاہے نور کس کو کہتے ہوتے ہیں بھائی؟ دن بھی نور ہے، رات بھی تو نور ہے نا. رات جو ہے اندھیرا، کیا وہ نور نہیں؟ وہ بھی نور ہے. کیا کالی چیز نور نہیں ہوتی ہے؟ آنکھیں کالی ہیں، وہ نور ہے اس میں. کعبۃ اللہ شریف کا غلاف کالا ہے، نور ہے اس میں. قرآن شریف کے حروف دیکھ لیں تو وہ کالے ہیں مگر نور ہے. قرآن نور ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھائی یہ کس نے بول دیا کہ نور نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا. تو کیا صرف دن میں اللہ نور ہے، رات میں نہیں ہے؟ بھائی جب اس نے بول دیا کہ میں نور ہوں زمینوں اور آسمانوں کا، تو چاہے دن ہو تب بھی وہ نور ہے اور رات ہو تب بھی وہ نور ہے. تو یہ کس نے بول دیا کہ جو کالی چیز ہوگی وہ نور نہیں ہوگی؟ نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز میں حکمت رکھی ہے. کالے بھی تو اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی تو اس نے بنائے ہیں. تو جو کالے ہیں ان میں بھی نور موجود ہے. تو مسلمان کالے ہیں، آپ ان کے چہرے کو جا کر دیکھیں گے تو کالے ہوں گے، لیکن اس کالک میں سے بھی ایک نور آ رہا ہوگا، اس کے چہرے پر نور ہوگا. نور کو اس طرح نہ لیں آپ گورے اور کالے سے، نور الگ ہی چیز ہے. وہ کالے میں بھی ہوگی اور گورے میں بھی ہوگی. حضرت بلال حبشی کالے تھے مگر نور ہی نور ہے، نور علی نور ہے. بالکل کالے تھے. آج بھی آپ کے جو عرب ممالک ہیں وہاں پر گوری عورت کی قیمت کم ہے اور جو کالی عورت ہے اس کی قیمت زیادہ ہے. واقعی میں بتا رہا ہوں آپ کو. عرب والے ایسے مفت میں نہیں دیتے ہیں شادی. سعودی عرب ہے یا دبئی ہے یا جو بھی ہے نا علاقے، اس میں باقاعدہ یہ رواج ہے ان کا. یہ ان کا رواج ہے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے اور لڑکی مانگی ہے تو وہ باقاعدہ اس کے وہ لگائیں گے کہ سب کچھ لڑکا کرے گا. سامان بھی لڑکا لے گا، کپڑے بھی لڑکا لے گا، اس کی ہر چیز لڑکا، زیور بھی لڑکا لے گا اور قیمت بھی اس کو دے گا شادی کی. 50,000 ہزار ریال دیتے ہیں، لڑکی والے لیتے ہیں. تو میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ وہاں بھی آپ عرب میں چلے جائیں تو جو کالی عورت ہوگی اس کی قیمت زیادہ ہے اور جو گوری عورت ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے. کیوں؟ بس نور الگ چیز ہے. بھائی میرے مطلب کہنے کا آپ کو یہ ہے کہ نور جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ آپ کی سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. وہ ہر انسان میں ہے، ہر انسان میں وہ نور موجود ہے. جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان میں وہ نور موجود ہے. اور ہر جگہ نور محمدی بھی موجود ہے. اگر آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں پر تالا لگا ہوا ہو، آپ کا اپنا گھر ہو، تو آپ کو معلوم ہے دروازہ کھولتے ہی آپ کو بولنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ مسلمان کا جب گھر خالی ہوتا ہے تو وہ وہاں روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتی ہے.
اس لیے آپ کو وہاں